الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت ساتواں حصہ، لونڈی غلام کے نکاح کا بیان۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل لونڈی اور غلام کے نکاح کے بارے میں جو شرعی مسائل ہیں، جو قرآنی آیات و احادیث ہیں، ان کو سنیں گے اور ان کے متعلق مسائل جو ہے وہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے صاحب بہار شریعت نے یہاں قرآنی آیت کو بیان کیا ہے کہ جس کو پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 25 کے اندر ذکر کیا گیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ ترجمہ: اور تم میں قدرت نہ ہونے کے سبب جس کے نکاح میں آزاد عورتیں مسلمان نہ ہوں تو اس سے نکاح کرے جس کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں، ایمان والی باندیاں، اور اللہ عز و جل تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم میں ایک دوسرے سے ہے تو ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور حسب دستور ان کے مہر انہیں دو۔ یہ قرآنی آیت کے اندر جو ہے وہ لونڈی کے نکاح کو بیان کیا گیا۔ اب ہم اسی کے متعلق جو ہے وہ چند ایک احادیث بھی سن لیتے ہیں۔ امام احمد و ابو داود و ترمذی و حاکم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو غلام بغیر مولا کی اجازت کے نکاح کرے وہ زانی ہے، معاذ اللہ۔ حدیث نمبر 2، ابو داود ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب غلام نے بغیر اجازت مولا کے نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، یعنی اس کا نکاح نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3، امام شافعی و بیہقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، انہوں نے فرمایا، غلام 2 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، زیادہ سے نہیں۔ یہ قرآنی آیت اور احادیث ہم نے سن لی ہیں۔ ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح لونڈی بھی جو ہے وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ تو اب آئیے اس کے متعلق جو ہے وہ مسائل شرعیہ سن لیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، لونڈی غلام نے اگر خود نکاح کر لیا یا ان کا نکاح کسی اور نے کر دیا تو یہ نکاح مولا کی اجازت پر موقوف ہے۔ مولا کی اجازت پر موقوف ہے، یعنی اگر مولا جائز کر دے گا نافذ ہو جائے گا، رد کر دے گا باطل ہو جائے گا۔ اگر مولا یہ کہہ دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اس نے خود نکاح کر لیا ہے یا فلاں نے اس کا نکاح کر دیا ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں، تو اس صورت کے اندر وہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اور اگر یہ مولا اس پر راضی نہیں ہوتا، اس کا مالک راضی نہیں ہوتا، تو ایسی صورتحال کے اندر وہ نکاح درست نہ ہوگا بلکہ اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ پھر اگر وطی بھی ہو چکی، یعنی جمع ہو چکا، اور مولا نے رد کر دیا تو جب تک آزاد نہ ہو لونڈی اپنا مہر طلب نہیں کر سکتی اور نہ غلام سے مطالبہ ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر غلام نے نکاح کر لیا تھا مولا کی اجازت کے بغیر اور وطی بھی ہو گئی، جمع بھی ہو گیا، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ جب مولا نے یہ کہہ دیا کہ میں اس سے راضی نہیں ہوں، اس نکاح کو ختم کر دیا جائے، تو نکاح تو ختم کر دیا جائے گا، لیکن ہاں اب وہ جو غلام کا نکاح کیا گیا تھا اس غلام سے اب مہر کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر لونڈی تھی
اور اس نے مولا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، تو اس صورتحال کے اندر جب مولا نے یہ کہہ دیا کہ میں اس نکاح سے راضی نہیں ہوں، تو اب یہ نکاح ختم کیا جائے گا، تو اب یہ لونڈی اپنے مہر کا مطالبہ جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا اور اگر وطی نہ ہوئی جب تو مہر واجب ہی نہ ہوا، یعنی چونکہ مہر جو ہے وہ خلوت صحیحہ وطی وغیرہ سے جو ہے وہ موقع ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، تو اب چونکہ وطی ہی نہیں ہوئی، جمع ہی نہیں ہوا، تو لہذا جب تو مہر واجب ہی نہ ہوگا۔ یہاں مولا سے مراد وہ ہے جسے اس کے نکاح کی ولایت حاصل ہو، یعنی یہ جو پیچھے کہا کہ یہ لونڈی غلام وغیرہ اگر نکاح کر لیتے ہیں تو یہ نکاح مولا کی اجازت پر موقوف ہے، تب یہاں پر اس کی جو ہے وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ یہاں مولا سے مراد وہ ہے جسے اس کے نکاح کی ولایت سرپرستی حاصل ہو، مثلا مالک نابالغ ہو تو اس کا باپ یا دادا یا قاضی یا وصی، یہ جو ہے وہ اس کے نکاح کی ولایت ان کو حاصل ہوگی، اور یہی جو ہے وہ اس کے نکاح کی اجازت دینی ہو تو دیں گے، اجازت نہ دینی ہو تو نہ دیں گے۔ اور اگر خود جو ہے وہ بالغ ہے، آقا جس نے وہ غلام خریدا ہے، جس کی وہ لونڈی غلام ہے، اگر وہ خود بالغ ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ خود ہی ان کے نکاح کا ولی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا نہیں ہو سکتا۔ خود نہ بالغ ہے تو پھر اس کا باپ ہوگا یا اس کا دادا یا قاضی یا وصی جس کو اس نے وصیت کی ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ بصورت دیگر وہ خود ہوگا۔ اور یہاں پر لونڈی اور غلام سے مراد عام ہے، مدبر ہو، مکاتب ہو، معزون ہو، ام ولد ہو، یا وہ جس کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا، یہ سب کو شامل ہے۔ یعنی لونڈی اور غلام سے مراد کوئی مخصوص لونڈی اور غلام نہیں، بلکہ ہر وہ جس کے اوپر لونڈی اور غلام کا جو ہے وہ لفظ بولا جا سکتا ہے، وہ سارے کے سارے اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوں گے، اور سب کے لیے یہی حکم ہوگا۔ مسئلہ نمبر 2، مکاتب اپنی لونڈی کا نکاح اپنے اذن سے کر سکتا ہے۔ مکاتب وہ غلام ہوتا ہے جس کو اس کے آقا نے اس چیز کی اجازت دے دی ہو کہ وہ جو ہے وہ اتنے کے پیسے کما کر لا کر مجھے دے دو، اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اس کو خرید و فروخت کرنے کی اجازت ہوتی ہے، مال تجارت خریدنے بیچنے کی اجازت ہوتی ہے، اور وہ معاملات کر سکتا ہے۔ تو لہذا مکاتب اپنی لونڈی کا نکاح اپنے اذن سے، اپنی اجازت سے کر سکتا ہے، اور اپنا یا اپنے غلام کا نہیں کر سکتا، اور معزون غلام لونڈی کا بھی نہیں کر سکتا۔ معزون وہ غلام جس کو آقا نے اجازت دے دی ہو معاملات کرنے کی، اذن دے دیا ہو کہ تم جو ہے وہ معاملات کر سکتے ہو، تو لہٰذا جو مکاتب غلام ہے کہ جو اب ایک مخصوص مال ادا کر دینے کے بعد جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا، تو وہ والا جو غلام ہے وہ لونڈی کا نکاح تو کر سکتا ہے اپنی اجازت سے، ہاں اپنا نہیں کر سکتا اور اپنے غلام کا نہیں کر سکتا۔ ہاں جو معزون غلام ہے یہ اپنی لونڈی کا بھی نکاح جو ہے وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو جو خرید و فروخت کی اجازت دی گئی وہ مالک ہی کی طرف سے ہے، تو لہٰذا یہ اس کا نکاح لونڈی کا نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ مسئلہ نمبر 3، مولا کی اجازت سے غلام نے نکاح کیا تو مہر و نفقہ خود غلام پر واجب ہے، مولا پر نہیں، یعنی اس کی بیوی کے جو اخراجات وغیرہ ہوں گے وہ خود غلام پر لازم ہوں گے، مولا پر لازم نہیں ہوں گے۔ اور مر گیا تو مہر و نفقہ دونوں ساکت، یعنی دونوں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اور غلام خالص مہر و نفقہ کے سبب بیچ ڈالا جائے گا، اور مدبر و مکاتب نہ بیچے جائیں، بلکہ انہیں حکم دیا جائے کہ کما کر ادا کرتے رہیں۔ یعنی جو غلام ہے جب اس نے شادی کی تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کے بیوی کے اخراجات نان و نفقہ خود اسی پر واجب ہوں گے۔ اگر وہ نان و نفقہ جو ہے وہ نہیں دیتا اور بیوی جو ہے وہ اس کے نام پر قرضہ استعمال کرتی رہی، اخراجات وغیرہ لیتی رہی، اور بیوی کا نان و نفقہ جو ہے وہ ایک مخصوص حد تک پہنچ گیا، 20,000 40,000 50,000 جو ہے وہ اس نے ادا نہیں کیے اور اس کا حق یہ بنتا ہے، تو اب کیا کیا جائے گا، اس غلام کو بیچ کر اس بیوی کا جو ہے وہ نان و نفقہ ادا کیا جائے گا۔
اگر اس کے نام پر قرض وغیرہ لے لیا اس بیوی نے تو وہ بھی ادا کیا جائے گا۔ ہاں مدبر اور مکاتب جو ہے وہ نہیں بیچے جائیں گے۔ مدبر اور مکاتب یا اس کے علاوہ معزون ہوتا ہے یا ام ولد ہوتی ہے، ان کی ساری مکمل جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، وہ پیچھے بیان کی جا چکی ہے۔ مدبر وہ غلام جس کو آقا نے کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو۔ اسی طرح ام ولد جو ہے وہ لونڈی کہ جس کا آقا اسے وطی کرے، جمع کرے، صحبت کرے اور اس کے بعد وہ حاملہ ہو کر بچہ جن دیتی ہے، اسے ام ولد کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی دوبارہ اس کی تعریف بیان کر دی گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مدبر اور مکاتب نہ بیچے جائیں، بلکہ انہیں حکم دیا جائے کہ کما کر ادا کرتے رہیں، یعنی کام بھی کرتے رہیں اور پھر جتنا اس کا نان نفقہ بنتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ ادا کر دیں۔ ہاں مکاتب اگر بدلے کتابت سے عاجز ہو تو اب مکاتب نہ رہے گا اور مہر و نفقہ میں بیچا جائے گا۔ بدلے کتابت سے مراد یہ ہے کہ اس کے آقا نے جو اسے یہ کہا تھا کہ تم مجھے اتنا مال لا کر دو، اس کے بعد تم آزاد ہو، تو یہ آزاد ہونے کے لیے جو ایک مخصوص مال رکھا گیا تھا یہ مال کتابت کہلاتا ہے، جس کی بنا پر اس کے مالک نے اس کو خرید و فروخت معاملات کرنے کی اجازت دی تھی۔ اب اگر ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ اس کے آقا نے جو ایک مخصوص چیز اس کے ذمہ لگائی، ایک مخصوص رقم اس کے ذمہ لگائی کہ تم اتنے عرصے کے اندر مجھے یہ چیز لا کر دے دو، اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے، لیکن ایسی صورتحال اگر بن گئی کہ وہ چیز ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہے، وہ چیز لا کر نہیں دے سکتا، تو اس صورتحال کے اندر جس شرط پر اس کو مکاتب بنایا گیا تھا وہ شرط نہیں پائے گی، لہٰذا اب وہ مکاتب نہیں رہے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب مکاتب نہ رہا تو یہ بھی خالصتاً من کل الوجوہ غلام بن گیا ہے۔ اب اس کی صورتحال یہ ہوگی کہ اب اگر یہ نان و نفقہ اس نے عورت کو نہیں دیا تھا تو اب اس کو بھی بیچ کر اس کی بیوی کا نان و نفقہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں غلام کی بیع اس کا مولا کرے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے سامنے قاضی بیع کر دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن داموں کو فروخت ہو رہا ہے مولا اپنے پاس سے اتنے دام دے دے اور فروخت نہ ہونے دے، یعنی یہ جو صورتحال بیان کی گئی کہ غلام کو بیچ کر نان و نفقہ ادا کیا جائے گا، تو اب یہ غلام کو کون بیچے گا؟ تو غلام کو اس کا آقا بیچے گا، اس کا مالک بیچے گا۔ لیکن اگر مالک یہ کہتا ہے میں نہیں بیچتا تو اس صورتحال کے اندر قاضی جو ہے اس کے سامنے اس کے غلام کو بیچ دے گا۔ ہاں اگر وہ مالک یہ چاہتا ہے کہ میرا غلام نہ بکے، میرے پاس ہی رہے، تو اب اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جتنی بازار کے اندر اس کی قیمت لگی وہ قیمت مولا خود اپنے پاس سے دے کر غلام کو اپنے پاس رکھ لی اور فروخت نہ ہونے دے۔ یہ صورتحال ہو سکتی ہے۔ بصورت دیگر اس غلام کو بیچ کر جو ہے وہ اس کی بیوی کا نان و نفقہ ادا کر دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4، مہر میں فروخت ہوا مگر وہ دام ادائے مہر کے لیے کافی نہ ہوں تو اب دوبارہ فروخت نہ کیا جائے بلکہ بقیہ مہر بعد آزادی طلب کر سکتی ہے۔ یعنی غلام ایسا تھا کہ جب اس نے شادی کی تو اب وہ نان و نفقہ اس نے ادا نہیں کیا، تو اب نان و نفقہ اگر ادا نہ کرے تو اب مسئلہ یہ ہے، جیسے ابھی ہم نے یہ پیچھے مسئلہ نمبر 3 کے تحت پڑھا کہ اگر غلام مہر ادا نہ کرے تو اب اس کو بیچ کر جو ہے وہ اس کی بیوی کو جو اس سے رقم حاصل ہوگی وہ اس کی بیوی کا جو ہے وہ مہر ادا کر دیا جائے گا۔ اب صورتحال یہ بنی کہ غلام کو مہر کے بدلے میں فروخت کر دیا گیا کہ بیچ کر اس سے جو قیمت حاصل ہوگی اس کی بیوی کا مہر ادا کیا جائے، لیکن اب اس کی جتنی قیمت لگی ہے وہ قیمت مہر سے کم ہے۔ مثال کے طور پر مہر ہے 25,000 اور غلام بکا ہے 20,000 کا یا 15,000 کا، تو اب جو بقیہ رقم رہ گئی ہے تو اب اس کے لیے ہم ایسا نہیں کریں گے کہ اب اس کو ایک بار پھر دوبارہ بیچ کر اس سے جو قیمت حاصل ہو وہ مہر کے طور پر ادا کر دی جائے، بلکہ اب یہ حکم ہوگا کہ جتنی رقم مل چکی سو وہ مل چکی۔ ہاں بقیہ اگر جب وہ غلام آزاد ہو جائے گا اس وقت وہ اپنے مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے یہ مثال پڑھی کہ 20,000 کا غلام بکا اور 25,000 اس کا مہر تھا، تو اب جب یہ غلام کبھی آزاد ہوگا تو اب وہ بقیہ جو 5,000 ہیں اس وقت یہ طلب کر سکتی ہے۔ اور فرمایا اور اگر خود اسی عورت کے ہاتھ بیچا گیا تو بقیہ مہر ساقط ہو گیا
اور اگر یعنی اس کی بیوی تھی اس نے خود ہی اس کو خرید لیا، تو اب اس صورتحال کے اندر جتنی بھی رقم بنی سو وہ بنی، بقیہ اگر وہ قیمت کم بنتی ہے مہر سے، تو اس صورتحال کے اندر بقیہ رقم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ اب ادا نہیں کرنی ہوگی۔ اور نفقہ میں بیچا گیا اور ان داموں سے نفقہ ادا نہ ہوا تو باقی بعد عتق لے سکتی ہے۔ یعنی وہی مسئلہ ہے کہ نان و نفقہ کی صورت میں بیچا گیا اور جو اس کی قیمت لگی تھی وہ اس کے مہر سے نان و نفقہ سے کم تھی، تو اب وہ جو باقیہ ہے وہ بھی اس کے آزاد ہونے کے بعد لے گی۔ یعنی مہر کی صورت جو ہے وہ پیچھے ہم نے سن چکی ہے۔ اب یہ والا جو مسئلہ بیان کیا یہ نان و نفقہ کے عوض میں جو ہے وہ بیچنے کی صورتحال بیان کی گئی ہے۔ اور فرمایا اور بیع کے بعد پھر اور نفقہ واجب ہوا، یعنی بیع کے بعد جو ہے وہ پھر اور جو ہے وہ نفقہ کھانے پینے وغیرہ کے جو دیگر اخراجات ہیں یہ واجب ہوئے، تو دوبارہ بیع ہو، اس میں بھی اگر کچھ باقی رہا تو بعد آزادی یوں ہی ہر جدید نفقہ میں بیع ہو سکتی ہے اور بقیہ میں نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو بھی اس کے اوپر نفقہ واجب ہوتا جائے گا اس کے بدلے اس کو بیچا جا سکتا ہے اور بیچ کر جو ہے وہ اس کی رقم ادا کی جا سکتی ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کی قیمت اتنی نہیں لگتی بلکہ وہ نان و نفقہ سے کم ہوتی ہے تو اب اس کی یہ والی جو بقیہ قیمت ہوگی وہ فوراً مطالبہ نہیں کر سکتی، بلکہ وہ اس کے آزاد ہونے کے بعد اس کا جو ہے وہ مطالبہ کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 5، کسی نے اپنے غلام کا نکاح اپنی لونڈی سے کر دیا تو اصح یہ ہے، یعنی صحیح ترین بات یہ ہے کہ مہر واجب ہی نہ ہوا، یعنی جب کنیز معزونہ مدیونہ نہ ہو، ورنہ مہر میں بیچا جائے گا۔ کنیز معزونہ یعنی وہ کنیز کہ جس کو خرید و فروخت کے معاملے میں اجازت دے دی گئی ہو، ایسی نہ ہو، اور مدیونہ یعنی مقروض نہ ہو، ایسی نہ ہو، تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ صحیح ترین مسئلہ یہ ہے کہ مہر واجب ہی نہیں ہوا، وگرنہ اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ اس کنیز کا، اس لونڈی کا مہر ادا کرنے کے لیے اس غلام کو بیچا جائے گا، اور پھر بیچ کر اسے جو قیمت حاصل ہوگی وہ اس کے مہر میں جو ہے وہ پیش کر دی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 6، غلام کا نکاح اس کے مولا نے کر دیا پھر فروخت کر ڈالا تو مہر غلام کی گردن سے وابستہ ہے، یعنی عورت جب چاہے اسے فروخت کرا کر مہر وصول کرے، اور عورت کو یہ بھی اختیار ہے کہ پہلی بیع فسخ کروا دے۔ غلام کا نکاح اس کے آقا نے کیا ہے اور پھر غلام نکاح کا دینے کے بعد اس کو بیچ بھی دیا، تو اب ظاہر سی بات ہے اس عورت کا حق مہر اس غلام نے ادا کرنا ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ اس کے آقا سے، اس کے مالک سے جو ہے وہ مہر کا مطالبہ کرے، بلکہ مہر کا اصل جو ادا کرنے والا ہے وہ غلام ہے، تو غلام نے ہی مہر ادا کرنا ہے۔ تو اب عورت کو یہ اختیار ہے کہ اگر وہ اس کا مہر ادا بھی نہیں ہوا تو وہ اس غلام کو فروخت کروا دے، اور فروخت کروا کر اپنا مہر جو ہے وہ وصول کر لے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتی، ایک دوسری صورت بھی شریعت نے اس کو دی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر چاہے تو پہلی بیع کو فسخ کروا سکتی ہے، جو اس کے آقا نے اس کو بیچا تھا اس بیع کو بھی یہ فسخ کروا سکتی ہے، اور یہ کہہ سکتی ہے کہ پہلے میرا مہر ادا کیا جائے، اس کے بعد جو بھی کرنا ہے وہ کیا جائے۔ یہ شریعت نے اس کو اختیار جو ہے وہ دیا ہے۔ مسئلہ نمبر 7، مولا کو اپنے غلام اور لونڈی پر جبری ولایت ہے۔ جبری ولایت سے مراد ہے یعنی کہ وہ زبردستی بھی کر سکتا ہے، غلام یا لونڈی مانے یا نہ مانے، یہ پھر بھی ان کا نکاح اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، یعنی جس سے چاہے نکاح کر دے، ان کو منع کا کوئی حق نہیں۔ ہاں مگر مکاتب و مکاتبہ کا نکاح بغیر اجازت نہیں کر سکتا۔ مکاتب اور مکاتبہ کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے، تو اب ان کا نکاح جو ہے یہ مولا ان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا، اگرچہ نابالغ ہوں پھر بھی جو ہے وہ ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا، اگر کر دے گا تو ان کی اجازت پر موقوف رہے گا۔
اگر یہ غلام اور لونڈی جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد اس کو جائز قرار دیتے ہیں تو پھر یہ نکاح منعقد ہوگا، بصورت دیگر یہ نکاح منعقد جو ہے وہ نہیں ہوگا، اس نکاح کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ مکاتب اور مکاتبہ کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بقیہ جو غلام ہیں ان کا نکاح وہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، وہ مانے یا نہ مانے۔ آگے فرماتے ہیں اور اگر نابالغ مکاتب و مکاتبہ نے بدلے کتابت ادا کر دیا، بدلے کتابت یعنی جتنا مال آقا نے کہا تھا اتنا مال انہوں نے لا کر دے دیا، یا جو چیز کہی تھی وہ چیز لا کر دے دی، تو اب یہ ظاہر سی بات ہے جب بدلے کتابت ادا کر دیا تو یہ اتنا مال بدلے کتابت ادا کر دینے کے بعد یہ آزاد ہو جائیں گے۔ تو اب جب بدلے کتابت انہوں نے ادا کر دیا اور اب یہ آزاد ہو گئے اور لیکن ہیں یہ نابالغ، تو اب اس صورتحال کے اندر کہا کہ اب مولا کی اجازت پر موقوف ہے۔ یعنی پہلے تو یہ تھا کہ جب نابالغ لونڈی یا غلام کا نکاح کر دیا تو جب یہ بالغ ہوں گے تو اس وقت ان کی اجازت ہوگی، لیکن اب چونکہ یہ نابالغ ہیں اور یہ بدلے کتابت ادا کر کے آزاد ہو چکے ہیں تو اب ان کے یہ والی جو نکاح کی صورتحال ہے یہ مولا کی اجازت پر موقوف ہے، مگر کس صورت میں؟ جب کہ اور کوئی اسبہ نہ ہو، اور کوئی قریبی رشتہ دار جو ہے وہ ان کا نہیں ہے، تو اس وقت مولا کی اجازت پر موقوف ہے کہ یہ بوجہ نابالغی اجازت کے اہل نہیں ہیں۔ یعنی خود یہ نابالغ ہیں تو ظاہر سی بات ہے نابالغ جو ہے وہ خرید و فروخت کے معاملات اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں ان کا اہل نہیں ہو سکتا، اور خود بھی یہ نابالغ ہیں تو یہ اپنے معاملے کے اندر بھی کوئی کام کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، تو اس صورتحال کے اندر ان کا مولا ہی ان کی طرف سے ایجاب و قبول کرے گا، اور اگر چاہے گا تو ختم کر دے گا۔ اور اگر بدلے کتابت ادا کرنے سے عاجز ہوئے تو مکاتب غلام کا نکاح اجازت مولا پر موقوف ہے اور مکاتبہ کا باطل ہے۔ یعنی جتنا آقا نے مال کہا تھا اتنا مال یہ لا کر نہیں دے سکے، عاجز آ گئے، تو اب جو مکاتب غلام تھا اس کا مولا اگر اس کو جائز قرار دے دیتا ہے تو پھر یہ نکاح ہو جائے گا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اور جو مکاتبہ ہے اس کا نکاح باطل ہو جائے گا۔ یہاں مکاتب کا مسئلہ علیحدہ ہے اور مکاتبہ کا مسئلہ جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ مکاتب کا نکاح اس کے مولا کی اجازت پر موقوف ہوگا اور مکاتبہ کا نکاح جو ہے یہ باطل ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 8، غلام نے بغیر اذن مولا نکاح کیا، یعنی آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، اب مولا سے اجازت مانگی، اس نے کہا طلاق رجعی دے دے تو اجازت ہو گئی اور پہلا نکاح صحیح ہو گیا۔ یعنی جب آقا نے یہ کہہ دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دو، طلاق رجعی یعنی ایسی طلاق جس کے اندر مرد کو اپنی اس عورت سے رجوع کا اختیار ہوتا ہے، وہ طلاق کو ختم کر کے رجوع کر سکتا ہے، تو جب آقا نے یہ کہہ دیا تو اب ظاہر سی بات ہے اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا پچھلا نکاح صحیح ہے، لہٰذا اس صورت کی بنا پر تم اس کو طلاق دے دو، تو لہٰذا یہ اجازت ہو گئی اور پہلا نکاح صحیح ہو گیا۔ اور کہا طلاق دے دے یا اسے علیحدہ کر دے تو یہ اجازت نہیں بلکہ پہلا نکاح رد ہو گیا۔ یعنی جب غلام نے مولا کے پاس جا کر اسے بتایا کہ میں نے نکاح کر لیا، تم مجھے اس کی اجازت دے دو، اس کو جائز قرار دے دو، مگر اب مولا نے طلاق رجعی کے الفاظ نہیں بولے بلکہ اس نے کہا اس کو طلاق دے دو یا اسے اپنے آپ سے علیحدہ کر دو، اس کو چھوڑ دو، تو ایسی صورتحال کے اندر یہ والے جو الفاظ ہیں ان سے اجازت نہیں ہوگی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا نکاح نہیں ہے اور تمہارا یہ نکاح میں ختم کرتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 9، مولا سے نکاح کی اجازت لی اور نکاح فاسد کیا تو اجازت ختم ہو گئی، یعنی پھر نکاح صحیح کرنا چاہے تو دوبارہ اجازت لینی ہوگی۔ غلام نے اپنے آقا سے آ کر اجازت لی کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے نکاح کی اجازت دے دو، اور اس کے آقا نے اس کو نکاح کی اجازت دے دی، لیکن اب جب نکاح کیا تو نکاح فاسد کیا، مثال کے طور پر بغیر گواہوں کے نکاح کر لیا، تو اب یہ اس صورتحال کے اندر یہ والا جو نکاح ہے، اب اس نکاح کی جو اجازت ملی تھی وہ اجازت اب ختم ہو گئی ہے، کیونکہ مولا نے جو اجازت دی تھی وہ نکاح صحیح کی دی تھی اور اس نے نکاح فاسد کیا، لہٰذا اب اگر یہ دوبارہ اسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے یا کسی اور سے نکاح کرنا چاہتا ہے، نکاح صحیح کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ پچھلی اجازت تو ختم ہو چکی ہے، اب نئے سرے سے آقا کے پاس جا کر اجازت لینی پڑے گی، اور نکاح فاسد میں وطی کر لی ہے تو مہر غلام پر واجب،
نکاح فاسد ہوا، نکاح صحیح نہیں ہوا، نکاح فاسد ہوا تو اس میں اگر وطی کر لی تو ظاہر سی بات اس کو ختم کیا جائے گا۔ تو لہذا اس صورتحال کے اندر اگر اس نے وطی کر لی ہے تو مہر جو ہے وہ غلام پر واجب ہوگا، یعنی غلام مہر میں بیچا جا سکتا ہے۔ اگر وہ مہر ادا، ظاہر سی بات ہے اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہوگا، مال تو سارا کا سارا کے آقا کے پاس ہے، تو اب اگر وہ مہر ادا نہیں کرتا تو ایسی صورتحال کے اندر اس کو وطی کرنے کی وجہ سے جو اس نے نکاح فاسد میں کی مہر واجب ہوا، تو اب اس کو بیچ کر بھی مہر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اجازت دینے میں مولا نے نکاح صحیح کی نیت کی تھی تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا، اور نکاح فاسد کی اجازت دی تو یہی نکاح صحیح کی بھی اجازت ہے، یعنی جو مولا نے اجازت دیتے وقت جو نیت کی تھی اسی نیت کا جو ہے وہ اعتبار کیا جائے گا۔ اور اگر ہاں اس نے نکاح فاسد کی اجازت دے دی تو ظاہر سی بات ہے نکاح فاسد کی جب اجازت دے دی ہے تو نکاح صحیح کی تو بدرجہ اولا اجازت ہوگی، بخلاف وکیل کے کہ اس نے اگر پہلی صورت میں نکاح فاسد کر دیا تو ابھی وکالت ختم نہ ہوئی، دوبارہ صحیح نکاح کر سکتا ہے، اور اگر اسے نکاح فاسد کا وکیل بنایا ہے تو نکاح صحیح کا وکیل نہیں ہے۔ یعنی یہ غلام کے مسئلے کے ساتھ ایک وکالت کا مسئلہ بھی ساتھ بیان کر دیا ہے۔ دوبارہ آسانی سے جو ہے وہ آسان الفاظ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب مولا کے پاس غلام گیا اور جا کر یہ کہا کہ مجھے جو ہے وہ نکاح کی اجازت دے دی جائے، اب مولا نے نکاح کی اجازت دے دی، تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ مولا نے اجازت دیتے وقت نیت کس چیز کی ہے۔ جس چیز کی اس نے نیت کی وہی نیت معتبر سمجھی جائے گی، اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ یعنی اگر مولا نے نکاح صحیح کی اجازت دی، نکاح صحیح کی نیت کی ہے تو نکاح صحیح ہی سمجھا جائے گا، اور اگر مولا نے آقا نے نیت نکاح فاسد کی نکاح فاسد کی اجازت دی ہے تو ایسی صورتحال کے اندر نکاح فاسد کی بھی اجازت ہوگی اور اس کے ضمن میں نکاح صحیح کی بھی اجازت ہوگی۔ یہ غلام کے حوالے سے ہے۔ لیکن اگر کسی بندے نے جو ہے وہ کسی کو وکیل کیا اور وکالت کرنے کے اندر جو ہے وہ نکاح کا وکیل کیا، اب اس وکیل نے یہ کیا ہے کہ نکاح فاسد کروا دیا ہے، تو اب نکاح فاسد کروانے کی وجہ سے اس کی وکالت ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ وہ نئے سرے سے دوبارہ نکاح صحیح کروا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ تھا کہ کسی نے اس کو وکیل ہی نکاح فاسد کا کیا ہے تو نکاح فاسد کا وکیل کر دینے کی وجہ سے نکاح صحیح کا وہ وکیل نہیں بن سکتا۔ ہاں پیچھے غلام والی صورت میں پڑھا تھا، سنا تھا کہ نکاح فاسد کی اجازت دینے کی وجہ سے نکاح صحیح کی بھی اجازت ہو جائے گی۔ ہاں وکالت کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 10، غلام کو نکاح کی اجازت دی تھی، اس نے ایک عقد میں 2 عورتوں سے نکاح کیا تو کسی کا نہ ہوا، یعنی ایک ہی ٹائم میں 2 عورتوں سے اس نے نکاح کر لیا تو کسی سے بھی نہیں ہوا۔ ہاں اگر اجازت ایسے لفظوں سے دی جن سے تعمیم سمجھی جاتی ہے تو ہو جائے گا۔ تعمیم سے مراد یعنی عام اجازت ہے۔ الفاظ جب غلام آقا کے پاس گیا اور جا کر یہ کہا کہ مجھے نکاح کی اجازت دے دو، تو اب اس نے آقا نے الفاظ ایسے بولے تھے کہ جس سے پتہ یہ چلتا تھا کہ یہ جتنی عورتوں سے مرضی ہے نکاح کر لے۔ اس طرح کے اگر الفاظ تھے تو اس صورتحال کے اندر اگر وہ ایک ہی عقد میں 2 عورتوں سے نکاح کر لیتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر دونوں سے نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر ایسے الفاظ نہیں بولے تھے، ایسے الفاظ نہیں تھے کہ جس سے عام اجازت کا پتہ چلتا ہو بلکہ مخصوص اجازت تھی، تو ایسی صورتحال کے اندر دونوں کا نکاح نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 11، کسی نے اپنی لڑکی کا نکاح اپنے مکاتب سے کر دیا، یعنی لڑکی بھی اپنی ہے اور اپنے ہی مکاتب غلام سے اس کا نکاح کر دیا، پھر مر گیا تو نکاح فاسد نہ ہوگا، یعنی نکاح ختم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر مکاتب بدلے کتابت ادا کرنے سے عاجز آیا تو اب فاسد ہو جائے گا کہ لڑکی اس کی مالکہ ہو گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے مکاتب غلام تھا، اس نے ایک مخصوص مال ادا کرنا تھا، اگر تو وہ مال ادا کر دیتا تو آزاد ہو جاتا لیکن اب وہ بدلے کتابت ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہے تو اب وہ والا نکاح جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ لڑکی اس کی مالکہ بن چکی ہے۔ اس ملکیت کی وجہ سے جو نکاح والا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 12، مکاتب یا مکاتبہ نے نکاح کیا اور مولا مر گیا
تو وارث کی اجازت سے صحیح ہو جائے گا۔ مکاتب یا مکاتبہ نے جب وہ نکاح کیا اور ان کا جو اپنا آقا تھا وہ مر گیا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے اس مولا کے بعد اس کے جو وارثین ہوں گے ان کے ساتھ یہ کتابت والا سلسلہ چلے گا، تو لہٰذا اگر وہ نکاح کی اجازت دے دیتے ہیں تو پھر یہ والا نکاح جو ہے یہ درست مان لیا جائے گا اور نکاح جو ہے یہ منعقد ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 13، لونڈی کا نکاح ہوا تو جو کچھ مہر ہے مولا کو ملے گا، خواہ عقد سے مہر واجب ہوا ہو یا دخول سے۔ یعنی لونڈی کا جو مہر ہے وہ آقا وصول کرے گا، آقا اس کا مالک ہے، آقا کو ملے گا۔ اب یہ چاہے عقد سے مہر واجب ہوا ہو یا دخول سے، اس کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ آگے صاحب بہار شیت ایک مثال دے رہے ہیں، فرماتے ہیں مثلاً نکاح فاسد کہ اس میں نفس نکاح سے مہر واجب نہیں ہوتا۔ نکاح فاسد ہے تو نکاح فاسد سے صرف نکاح کرنے ہی سے مہر واجب نہیں ہوتا، مگر مکاتبہ یا جس کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہے کہ ان کا مہر انہی کو ملے گا، مولا کو نہیں۔ یہ پیچھے والے مسئلے سے آگے ایک نیا مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر یعنی جو نکاح فاسد تھا تو نکاح فاسد میں فقط نکاح کرنے ہی سے مہر واجب نہیں ہو جاتا، ہاں اگر وطی کی جائے تو پھر وطی کرنے سے نکاح مہر یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی صورتحال ہو، عقد کرنے سے ہی مہر واجب ہو جائے یا دخول سے مہر واجب ہو، تو دونوں صورتوں کے اندر جو بھی مہر ہوگا وہ اس کا مالک اس کا آقا ہوگا، اس کا مالک ہوگا، مولا ہوگا۔ ہاں البتہ آگے ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، مگر مکاتبہ یا وہ جس کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا کہ ان کا مہر انہی کو ملے گا، مولا کو نہیں ملے گا۔ کنیز کا نکاح کر دیا تھا پھر آزاد کر دیا، اب اس کے شوہر نے مہر میں کچھ اضافہ کیا تو یہ بھی مولا ہی کو ملے گا۔ لہٰذا اس صورتحال کے اندر جو بھی مہر میں اضافہ ہوگا وہ بھی اس کا مالک بھی اس کا آقا ہی ہوگا، لونڈی کو جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ مسئلہ نمبر 14، بغیر اجازت مولا نکاح کیا اور اجازت سے پہلے طلاق دے دی تو اگرچہ یہ طلاق نہیں مگر اب مولا کی اجازت سے بھی جائز نہ ہوگا۔ یعنی ایسی صورتحال کے اندر اگر آقا اجازت بھی دے دے تب بھی یہ اجازت جو ہے وہ درست نہیں سمجھی جائے گی۔